جس نے یہ پارٹ دیکھ لیا ہے سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 22، اس نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ لیا، سمجھ لے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ بعد میں پچھتائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ایسی چیزیں بتانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پہلی دفعہ سنی ہو، پہلے نہ سنی ہو۔ ایسے رول بتانے والا ہوں، ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھ لی ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ تو یہ ویڈیو مت سکپ کیجئے گا، یہ بہت زبردست چیزیں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 22 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، لفظ بلفظ سیکھیں گے، تجویز کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں جس طریقے سے سکھاتا ہوں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو بتا رہا ہوں جو نئے لوگ جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں۔ توجہ سے سیکھنا ہے آپ نے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 32۔ قاف الف زبر قا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدمو۔ یا کے اوپر مد منفصل ہے، مد منفصل کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے۔ اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ قالا یا آدمو، اب اس کو آدمو نہیں پڑھنا، آدمو، میم پیش مو ہوتا ہے، مو نہیں ہوتا۔ آگے ہے حمزہ نون زبر ان، با زیر با، حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم۔ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر کیسے بدلیں گے؟ نون کو میم میں بدلیں گے۔ ام، یعنی ہم حمزہ کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ان بے نہیں پڑھیں گے، ام بی ہم، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے۔ قال یا آدم انبئہم، اب میم ساکن کے بعد بھی با آ رہا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ بِأَسْمَائِهِمْ، حمزہ سین زبر اس، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، اسمائی، ہا میم زیر ہم، اسمائہم۔ یہ جیم ہے، جیم کا مطلب جائز ہوتا ہے، یعنی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ آگے ہے فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف زبر ما، فلما، حمزہ میم زبر ام، با زبر با، ام با، حمزہ زبر آ، ام با آ، ہا میم پیش ہم، ام با آہم، با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس، میم الف زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، بی اسمائہم۔ یہاں پر مد متصل ہے، مد متصل کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر ہوتی ہے۔ متصل کا معنی کیا ہے؟ متصل کا معنی ہے ملا ہوا، یعنی ایک حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اسی لفظ میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل کہا جاتا ہے۔ اور منفصل کا کیا معنی ہے؟ منفصل کا معنی ہے جدا جدا، یعنی اگر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اسی لفظ میں، تو مد متصل ہوگی۔ اگر اس لفظ میں نہ ہو، حرف مد ایک لفظ میں ہو اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے لفظ میں ہو، تو پھر مد منفصل ہوگی، مد متصل نہ ہوگی، کیونکہ منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا جدا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہے اور یہاں پر مد منفصل ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مد منفصل کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے، متصل کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے لام۔ یہ جو چھوٹا لام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جہاں پر لام آ جائے وہاں پر وقف نہیں کرتے، لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، حمزہ زبر آ، قاف لام پیش قل۔ اب یہاں پر قاف کو ہم اس لام کے ساتھ ملائیں گے جس لام کے اوپر شد ہوگا، تو جس لام کے اوپر جزم ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، تو
تو یہاں پر دوسری لام کے اوپر شد ہے، ہم نے قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، قاف لام پیش قل، لام زبر لا، قل لا، اقل لا، کاف میم پیش کم، قال علم اقل لکم۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، نون مشدد ہے، نون مشدد جہاں پر ہو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں ایک الف کی مقدار، یہاں غنہ کریں گے، آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مد منفصل بھی ہے تو یہاں پر 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، انی۔ نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں، اعلمو، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ لفظ ہے جو اکثر لوگ اعلمو کی بجائے اعلمو پڑھ جاتے ہیں، زیادہ بڑی عمر کے لوگ جو ہے جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرنے میں اعلمو پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہم نے حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے، عین نارمل طریقے سے، حمزہ عین زبر آر، آر، لام زبر لا، آر لا، میم پیش مو، آر لامو، غین یا زبر غی، با سین زبر بس، سین زبر سا، بسا، غی بسا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تاذیر تی، غی بسماواتی۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، بسماواتی پڑھ دیتے ہیں، وات نہیں پڑھنا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، لیکن واو کو پڑھتے وقت ہونٹ جب تک گول نہیں کریں گے اس وقت تک واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ غیب السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ لا زبر ار، والارض زیر دی، والارضی، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے آپ نے، ضاد کا مخرج پر ادا کرنے میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے مخرج دیکھنا ہے، مخرج کیسے پڑھنا ہے۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں اوپر والے داڑھوں، جو اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان داڑھوں کے مسوڑوں سے لگے تو ضاد پڑھا جاتا ہے، اور زبان اوپر کی طرف اٹھے، مسوڑوں سے لگنے کے بعد زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ضاد پڑھا جائے گا، فل ضاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، فل ضاد پڑھا جائے گا، ضاد زیر ضی، والارضی، نہ ہی اس کو دال پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو ضاد پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو آپ نے ضاد پڑھنا ہے، ان تینوں سے بچنا ہے۔ اگر یہ تینوں آپ پڑھیں گے تو سمجھیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے، ضاد زیر ضی، والارضی، اس طریقے سے، واو زبر وا، حمزہ عین زبر آر، وآر لام زبر لا، وآر لا، میم پیش مو، وآر لامو، میم الف زبر ما، تا با پیش تب، دال واو پیش دو، ما تب دو، نون زبر نا، ما تب دونا۔ یہاں پر تا کا مخرج آپ کو بتا دوں، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، بریک جو دو نقطوں والا تا ہے، بریک پڑھیں گے اس کو، تا کے بعد با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، با یہاں پہ ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے، دال کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، تب دونا۔ اب قلقلہ ہے کیا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں تب دونا، تب دونا، جب با پڑھتے ہیں بالکل ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، ہونٹوں کو بند نہیں کرنا، ہونٹوں کو صرف ٹکرانا ہے، ٹکرا کے مل کے چھوڑ دینا ہے، تب تب، یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے، تب دونا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، وما کنتم۔ اس کے بعد یہاں پر نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کا اخفاء ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، آخری لفظ رہ گیا ہے، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، میم واو پیش مو، تک تمو، نون زبر نا، تک تمونا۔ یہاں پر جب وقف کریں گے تو عارضی طور پر نون ساکن ہوگا تو یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگی، اگر کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے وقف کر دیتے ہیں تب بھی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے آپ تک ویڈیو پہنچانا، آپ کو سمجھانا اور آپ کو فائدہ پہنچانا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں گے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور پہنچائیے گا، تاکہ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں اور اس دنیا سے چل بھی بسیں تب بھی جتنا لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے آپ کا صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا، ان کو ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ آپ اس میں دیر نہ لگائیں، اپنے لوگوں میں شیئر کریں واٹس ایپ لنک کے ذریعے، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔